مجھے بات کرنی ہے۔ ماں نے سرخ آنکھیں اٹھائے اسے دیکھتے کہا۔ ساری رات رونے کی وجہ سے آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ شاہ کے دل میں درد اٹھا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتے اپنے کام میں لگ گیا۔ بولیں کیا بات کرنی ہے؟ شاہ نے بے نیازی سے پوچھا۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، تم بابا جانی سے کہو مجھے لندن بھیج دیں۔ ماں نے سپاٹ نظروں سے دیکھتے کہا تو شاہ نے اسے گھورا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کی بات مانوں گا؟ شاہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم مانو گے کیونکہ تم مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرو گے۔ میں بد کردار ہوں، لڑکوں سے دوستیاں ہیں میری، اور تم مجھ جیسی لڑکی کو تو کبھی اپنی بیوی نہیں بناؤ گے۔ ماں نے اذیت کی انتہا پر پہنچتے خود کا تمسخر اڑایا تو شاہ نے اس کے زہریلے الفاظ پر غصے سے مٹھیاں بھیجی دیں۔ سوری، اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اوہ، تو کیا تم ایک بد کردار لڑکی کو اپنی بیوی بناؤ گے؟ جس کا چکر چل رہا ہو، جس کا کردار مشکوک ہو، تم اس سے شادی کرو گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مذاق اڑائیں گے؟ تمہارا مجھ سے نکاح کر کے تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ماں نے سپاٹ انداز میں مسکراتے کہا، جسٹ شٹ اپ اینڈ آؤٹ۔ بہت فضول بول لیا، لیکن جیسا آپ چاہ رہی ہیں ویسا نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ اب جائیں یہاں سے۔ شاہ نے ضبط کے انتہا پر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ شاہ، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پلیز تم منع کر دو اس نکاح سے، اس نے بے چارگی سے کہا تو شاہ جو کب سے ضبط کر رہا تھا اس کی طرف بڑھا اور جارحانہ انداز میں اسے بازو سے پکڑے اپنے مد مقابل کیا۔ شٹ اپ ماں، میں کسی سے کچھ نہیں کہنے والا، جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ ویسے بھی جو آپ نے کیا، دل تو کر رہا ہے آپ کو جان سے مار دوں، لیکن نہیں، اتنی آسان موت تو نہیں دوں گا۔ شاہ نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو ضبط کرتے اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے سرد لہجے میں ڈانٹتے کہا، جبکہ ماں ساکت سی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ ماں نے بھیگی شہد رنگ آنکھوں میں بے یقینی کے تاثرات دیے اسے دیکھتے صدمے کسی کیفیت میں کہا۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ہاں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، آپ گناہ گار ہیں اور اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ جا کر تیار ہو جائیں اور کوئی شور شرابہ یا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ نکاح تو ہر صورت ہو کر رہے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ شاہ کا دل سینے میں سر پٹک رہا تھا کہ نہیں، اس کی ماں ایسی نہیں، وہ دھوکے باز نہیں، لیکن جو دیکھا تھا اسے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اپنے دل کو ڈپٹتے غصے سے اسے جھٹکتے کہا، شاہ پلیز، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تم سے بڑی ہوں، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز روک دو یہ سب، مجھے میری ہی نظروں میں مت گراؤ، میں مر جاؤں گی۔ ماں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے کہا، لیکن شاہ پر اثر نہیں ہوا۔ کہاں بڑی ہیں؟ دیکھیں، میرے سامنے چھوٹی سی چوزی لگ رہی ہیں۔ اس کے بالکل قریب ہوتے شاہ نے اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے تمسخرانہ نظروں سے اس کے قد کو دیکھتے چوٹ کی، جو شاہ کے مقابلے میں بالکل بونی سی لگ رہی تھی۔ شاہ پلیز میری بات کو سمجھو، پلیز یہ مت کرو۔ ماں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے کہا، میں کچھ نہیں سمجھنا چاہتا، نہ ہی آپ مجھے سمجھائیں، اور فکر نہ کریں، ابھی تو آپ کی سزا شروع نہیں ہوئی، ابھی بہت تڑپنا ہے، موت ایسے نہیں ملے گی۔ شاہ نے اس کے پیچھے کرنے پر مٹھیاں بھینجتے غصے سے اس کے بالوں کو پکڑتے چہرہ اپنے قریب کیا تو ماں کے رونے سے سوجی آنکھیں اور سرخ ناک، پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹ جو لرز رہے تھے، اور نیچے والے ہونٹ کے کنارے پر بنا تل شاہ کو گستاخی کرنے پر اکسانے لگا، لیکن پھر خود پر ضبط کرتے اس کے بالوں کو چھوڑا اور ساتھ بنے جم روم میں چلا گیا، جبکہ ماں اس کی پشت کو دیکھتے سسک سسک کر رو دی۔ لال چنری اس کے سر پر اڑا دی گئی تھی۔ شکوہ کنا بہتی آنکھوں سے اس نے ولید کو دیکھا جو بے حس بنے ہوئے تھے۔ اس کے التجا رونا کسی نے نہیں سنا، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ معروخ زارون شاہ ولد زارون شاہ، آپ کا نکاح شازل ولید شاہ ولد ولید شاہ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بد کردار ہے یہ، لڑکوں سے دوستیاں گانٹ رکھی ہیں، آپ کے بیٹے نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور بولے بھی کیسے، اس پر بھی تو ڈورے ڈالے ہیں اس نے، اسے بھی تو اس نے ایسے ہی اپنے حسن کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ اس کے سماعت میں یہ خوفناک آوازیں گردش کر رہی تھی، جسے سنتے وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ شاہ نے اسے چپ دیکھ کر ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ مولوی صاحب نے ولید صاحب کو دیکھا تو انہوں نے ماں کے سر پر ہاتھ رکھا۔
جی قبول ہے۔ ماں نے ان کے ہاتھ کو اپنے سر پر محسوس کرتے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے کہا تو اس کی آواز سن کر شاہ نے شکر کا سانس دیا۔ اس گند کی پوٹلی کا نکاح اس کے عاشق کے ساتھ کر کے دھکے مار کر نکال دیں اسے، ورنہ یہ ایسے ہی آپ سب کو بدنام کرتی پھرے گی۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوتے ہی ولید صاحب نے شاہ کو گلے لگاتے مبارکباد دی۔ اسے اٹھا کر کمرے میں لے جایا گیا۔ ماں کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کس نے اسے اٹھایا، کون اسے بلا رہا تھا، اس کی سماعت یہ سب سننے سے قاصر تھی۔ غائب دماغی سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ تم بد کردار، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، جان سے مار دوں گی منحوس لڑکی، مجھ سے میرے شاہ کو چھین لیا، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ کمرے میں جاتے ہی زوبی نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے دھکا دیا تو اس اچانک حملے سے وہ بے جان سے گرتی چلی گئی۔ اسے گرتے دیکھ آمنہ بیگم اور فراح کی چیخ گونجی تھی۔ سر زور سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ دھیرے دھیرے مفلوج ہوتے دماغ کے ساتھ اسے بس اتنا پتا تھا کہ کوئی اسے پکارتے اس پر جھکا تھا، اور پھر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ ماں! آمنہ اور فرح اس کی طرف بھاگی تھیں جو ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ ماں آنکھیں کھولو بیٹا، آمنہ بیگم نے اسے جھنجھوڑتے کہا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ فرح نے زوبی کو دیکھتے غصے سے چیخ کر کہا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے، اور آپ میری ماں ہیں یا اس کی؟ آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کا حق مارا ہے اس نے اور آپ اس کے لیے مجھ سے الجھ رہی ہیں، زوبی نے چلاتے کہا۔ چٹاک! تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماں کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرنے کی؟ میں ماں سے ناراض ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے نفرت کرتی ہوں۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرو؟ بیٹی ہے وہ میری، کوئی گری پڑی شے نہیں جو تم ایسے سلوک کرو گی اور میں چپ رہوں گی۔ اسی لیے آج کے بعد اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا نا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آمنہ بیگم نے غصے سے زوبی کو تھپڑ مارتے کہا، جو ساکت سی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ شور کی آواز سن کر شاہ اور ولید صاحب بھی آ گئے۔ ماں! ماں کو دیکھتے ہی شاہ اس کی طرف بڑھا۔ ماں آنکھیں کھولیں۔ ماں! شاہ نے اس کا منہ تھپتھپاتے پریشانی سے کہا۔ اسے ایسے بے جان پڑے دیکھ شاہ کی جان نکلنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے موم؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ اسے آنکھیں نہ کھولتے دیکھ آمنہ بیگم سے پوچھا۔ ابھی یہ سب پوچھنے کا وقت نہیں ہے شاہ، تم جلدی سے اسے ہسپتال لے جاؤ، آمنہ بیگم نے پریشانی سے کہا تو شاہ نے اسپات میں سر ہلاتے ماں کے نازک وجود کو باہوں میں بھرا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے ولید صاحب بھی گئے تھے۔ آمنہ نے ایک نخوت زدہ نظر زوبی پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زوبی، تم نفرت میں اس حد تک چلی جاؤ گی۔ فرح نے بھی تعصب سے زوبی کو دیکھا جو زمین کو گھور رہی تھی۔ ان کی بات سنتے زوبی نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور باہر کی طرف نکل گئی۔ بیل کی آواز پر اس نے نخوت سے دروازے کو دیکھا۔ اب کون آ گیا؟ بڑبڑاتے منہ پر ہاتھ رکھے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ہیلو جانی، کیسے ہو؟ اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولتے، اور یہ تیرے منہ کو کیا ہوا ہے؟ کسی سے بینڈ بجوائی ہے جو نقشہ ہی بدل گیا تیرا؟ اس وقت تجھے دیکھ پتا ہے میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ راہیل نے سوچنے کے انداز میں گال پر ہاتھ رکھا۔ ہاں یاد آیا، تم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا، وہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ چہرے کو تمہارے رنگ ڈالا، رنگ ڈالا، راہیل نے مزاحیہ انداز میں لہک لہک کر گنگنایا۔ سالے مذاق بناتا ہے بجائے میرا بدلہ لینے کی، تو مجھ پہ ہنس رہا ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ حمزہ نے اس کے گانے اور ہنسنے پر غصے سے آگ بگولا ہوتے اسے دھکے دیتے کہا، ارے رک رک جانی، کیا ہو گیا؟ میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، تو بتا کس نے کیا یہ؟ دیکھنا کیا حال کرتا ہوں، اس کا نقشہ اس سے بھی زیادہ بگاڑ دوں گا، اس کے گھر والے بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے، تو بس حکم کر، راہیل نے کہتے اس کے کاندھے پر دب رسید کی۔ ذلیل انسان، اتنی زور سے مارا ہے؟ اس سالے نے کم مارا ہے کہ تو بھی اب رہی صحیح کسر پوری کرنے آ گیا ہے؟ حمزہ نے کاندھے پر ہاتھ رکھتے درد سے دہرا ہوتے غصے سے کہا، اچھا سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ منہ کے ساتھ ساتھ اس نے تیری ہڈیوں کی سکائی بھی مفت میں کر دی۔ ویسے کوئی پروفیشنل بندہ تھا تاک تاک کر نشانے مارے ہیں، ورنہ تیرے جیسے کمینہ انسان اتنی آسانی سے مات کھانے والا نہیں۔ راہیل نے کمینگی سے مسکراتے اسے چڑھایا تو حمزہ نے دانت پیستے اسے مارنے کو کچھ تلاش کرتے گالیوں سے نوازا۔ اس کی حالت دیکھتے راہیل کہا لگاتے دور بھاگا۔
ڈاکٹر اب کیسی ہیں وہ؟ شاہ نے ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر پوچھا۔ شی از فائن، الحمدللہ، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہیں، سٹریس اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، اور یہ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، یہ بھی ٹائم پر دیں اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ تھینک یو ڈاکٹر، ولید صاحب نے کہا، جبکہ شاہ ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ جیسے ہی اندر گیا، ماں کو سیدھا لیٹے چھت کو گھورتے دیکھا، دھیرے دھیرے بھاری قدم اٹھاتے وہ اس کے قریب گیا، لیکن ماں اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کے باوجود بھی نظر انداز کر گئی۔ ماں کیسی ہیں؟ سر میں پین تو نہیں ہو رہا نا؟ شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا۔ زندہ ہوں، ماں نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے سپاٹ لہجے میں یک لفظی جواب دیا۔ اس کی بات سن کر شاہ ہونٹ بھینچتے اسے دیکھتے کچھ کہنا چاہا کہ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ السلام علیکم، جی موم، جی ٹھیک ہیں وہ؟ نہیں، ابھی ہم گھر آ رہے ہیں، دوسری طرف کی بات سنتے شاہ نے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات ادا کرتے شاہ نے کال بند کرتے ماں کو دیکھا۔ شاہ بیٹا، ماں کو لے آؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ ولید صاحب نے ایک نظر ماں کو دیکھتے شاہ سے کہا اور باہر نکل گئے۔ اٹھیں، شاہ نے اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے اٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں خود اٹھ سکتی ہوں، اپاہج نہیں ہوں جو تم سے مدد لوں، اگر اپاہج بھی ہوتی نا تب بھی تمہارا سہارا کبھی نہ لیتی۔ ماں نے نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹکے تو شاہ نے مٹھیاں بھینچتے اسے دیکھا اور پھر غصے سے آگے بڑھتے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب میں نے کہا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے تو کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، ماں نے چلاتے کہا۔ میں آپ کی کوئی فضول بات نہیں سننے والا، جب بے ہوش تھی تب بھی میری باہوں میں ہی تھی، اور بدتمیزی کیسی؟ بیوی ہیں آپ میری، اپنی بیوی کو اٹھانے میں کوئی بدتمیزی نہیں، حق رکھتا ہوں آپ پر، اور اس سے آپ بھی مجھے روک نہیں سکتی۔ شاہ نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ کیسا حق؟ میں نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا، اور جہاں تک مجھے پتا ہے یہ شادی تو ضد میں ہوئی ہے نا، ضد پوری ہو گئی تو کیسا حق؟ ماں نے ترش لہجے میں کہتے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ میرا جنون بھی آپ، میرا عشق بھی آپ، محبت بھی آپ سے، نفرت بھی آپ سے، عاجزی بھی آپ کے لیے اور سختی بھی آپ کے لیے، میری ضد بھی آپ سے، دیوانگی بھی آپ ہی ہو، سارے جذبے صرف آپ کے لیے ہیں تو آپ پر ہی نچھاور کروں گا نا ماں چاند، اب محبت ہو یا نفرت آپ کو سہنی پڑے گی۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی نیلی بولتی آنکھیں گاڑھی گمبھیر لہجے میں کہا تو ماں سٹ پٹا کر رہ گئی۔ شاہ نے اس کے گھبرانے پر مسکراتے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ ماں باہر خود کو لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا دیکھ اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپاتے اس کی شرٹ دبوچ گئی تھی۔ ہاں زین، کچھ پتہ لگا؟ شاہ نے لان میں بیٹھے زین سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن جلد ہی پتہ لگ جائے گا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے، اور جہاں تک حمزہ کی بات ہے وہ یونیورسٹی کا بگڑا ہوا لڑکا ہے، کافی بدنام ہے پوری یونیورسٹی میں، اور یہ بھابھی کے پیچھے پڑا تھا۔ ویسے شاہ ایک بات کہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی گھر کا ہی بھیدی ہے جو لنکا ڈھانے پر تلا ہے، زین نے ابرو اٹھاتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو شاہ نے الجھتے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ دیکھ، ماں کا کمرہ کون سا ہے اور کس وقت سب سو جاتے ہیں یہ باہر والے کو نہیں پتا، اور ماں کی ہینڈ رائٹنگ بھی دوسرے تک پہنچانا اور پھر وہ لیٹر الماری میں چھپانا یہ کسی گھر کے فرد کا ہی کام ہے۔ تو مجھے بتا، ماں سے گھر میں کسے مسئلہ ہے؟ کوئی جو اسے ناپسند کرتا ہو؟ زین نے اسے سمجھاتے سوال کیا تو شاہ نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ گھر میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، ہاں ایک ہے، لیکن میں شور نہیں کہ وہ یہ سب کر سکتا ہے۔ شاہ نے اسے دیکھتے کہا۔ کون ہے وہ؟ زین نے پوچھا۔ زباریہ۔ زباریہ ماں کو پسند نہیں کرتی، اور اس کی وجہ میں ہوں، کیونکہ موم نے میرا رشتہ زوبی سے کیا تھا، جس سے میں نے سب کے سامنے صاف منع کرتے ماں سے شادی کی خواہش کی تھی، تب سے زوبی ماں سے نفرت کرتی ہے۔ شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو مطلب اس سب کے پیچھے زوبی ہے؟ نہیں مانا کہ زوبی اسے ناپسند کرتی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایسی گھٹیا حرکت کرے گی۔ شاہ نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ دیکھ، تو کہتا ہے زوبی اور تیرا رشتہ ہوا، جو تو نے ریجیکٹ کرتے ماں سے شادی کا کہا تو زوبی ماں سے نفرت کرنے لگی، اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی تیرے کہنے کے مطابق زوبی نے شور مچاتے چور چور کہا، اور یہ کہ اس نے عورت اور مرد کے ہیولے کو ماں کے کمرے میں جاتے دیکھا، ایسا ہے نا؟
زین نے تائیدی انداز میں پوچھا تو شاہ نے اس بات پہ سر ہلاتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہی تو یار، اس سب سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے زوباریہ ہے۔ اب اس نے یہ سب کیسے اور کیوں کیا، پتہ لگانا تیرا کام ہے، اور ماں کو بے گناہ ثابت کر کے اس کا وقار بحال کرنا بھی تیری ذمہ داری ہے۔ زین نے پرسکون لہجے میں کہا تو شاہ نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر اس سب کے پیچھے زوبی ہے تو اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میری ماں کو نقصان پہنچا کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شاہ نے مٹھیاں بھینچتے کہا، اور سن، اگر میرا اندازہ صحیح ہے اور اس سب کے پیچھے زوبی ہی ہے تو وہ پھر سے بھابھی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اسی لیے اب تو بھابھی کو پروٹیکٹ کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، اور اس کے لیے تجھے انہیں اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ تو سمجھ رہا ہے نا میری بات کو؟ زین نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ تو فکر مت کر، میں سنبھال لوں گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ یار، تو نے میری اتنی ہیلپ کی۔ شاہ نے مشکور لہجے میں کہا۔ ارے یار، دوستوں میں نو تھینک یو نو سوری، اوکے؟ زین نے مسکراتے کہا تو شاہ بھی ہنس دیا۔ موم، ماں کہاں ہے؟ زین کو رخصت کرنے کے بعد شاہ جب اندر آیا تو لاؤنج میں بیٹھی آمنہ بیگم سے پوچھا، بیٹا ماں اپنے کمرے میں ہے، دوائی میں نے دے دی ہے اسے، اب آرام کر رہی ہے۔ اپنے روم میں کیوں؟ اب سے میرا روم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے رہنے کی اصل جگہ ہے، شاہ نے کہا اور ماں کے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ پیچھے آمنہ بیگم نے حیرت سے ولید صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ شاہ نے کمرے کا دروازہ کھولتے بیڈ پر لیٹی ماں کے خوابیدہ وجود کو گھورا اور آگے بڑھتے اسے نیم کنودگی میں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں جاتے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود دوسری طرف سے آتے ماں کے پاس لیٹتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس کے گرد بازوؤں کا حصار کھینچا۔ شاہ کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ آج اس کی زندگی اس کی باہوں میں تھی، اس کے پاس۔ شاہ کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے ماں کے بالوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اسے ماں کے صبح کے ریاکشن کا انتظار تھا۔ پتہ تھا صبح خود کو شاہ کی باہوں میں دیکھ وہ بہت بھڑکے گی، چلائے گی، نفرت کا اظہار کرے گی، لیکن شاہ نے تحمل سے اس کی نفرت کو برداشت کرنا تھا۔ جب تک سچائی سامنے نہیں آ جاتی تب تک شاہ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا۔ یہ الو کا پٹھا بار بار کیوں فون کر رہا ہے؟ زوبی نے غصے سے کال کاٹتے موبائل بیڈ پر پھینکتے دانت کچکچاتے کہا۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ پھر سے موبائل بجنے لگا۔ اس نے واپس مڑتے موبائل کو گھورا اور غصے سے لال ہوتے کال پک کی۔ تم اب کیوں فون کر رہے ہو؟ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے تھے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ایک کام تو ڈھنگ سے نہیں ہوا، ایک کمزور سی لڑکی نہیں سنبھالی گئی۔ زوبی نے دھیمی آواز میں بھڑکتے کہا، شٹ اپ یو باسٹرڈ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے تو اسے نشے کی اوور ڈوز دی تھی نا، تو پھر وہ جاگ کیسے گئی؟ اگر وہ نہ جاگتی تو اسے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب تم اپنی ناکامی کا مجھے ذمہ دار ٹھہرا رہی ہو۔ حمزہ نے غصے سے گراتے کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے وہ جوس پیتے دیکھا تھا جس میں میں نے نشہ آور دوائی ملائی تھی، پھر وہ کیسے جاگی مجھے نہیں پتا۔ اب تو مجھے کال مت کرنا سمجھے اور ماں سے دور رہنا، ہو سکے تو شاہ کے سامنے بھی مت آنا۔ اگر اسے پتہ لگ گیا نا کہ ماں پر الزام لگایا ہے، اس کے پیچھے ہم دونوں کی چال تھی، ماں جو برباد کرنے کی وہ ہم دونوں کو جان سے مار دے گا، زوبی نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا وجود اس کی باتیں سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ نہ زوبی ڈارلنگ، اتنی آسانی سے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ مجھ سے دھوکہ کیا ہے تم نے۔ اگر تم شور نہ مچاتی میں تب بھی اسے شکست دے سکتا تھا، اس سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن یہ بھی تمہارا پلان تھا جو بری طرح فلاپ ہوا ہے۔ اب ماں نہ صحیح تم ہی صحیح، اگر تم نے مجھے ماں تک پہنچا دیا تو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور تم سے کوئی رابطہ بھی نہیں کروں گا، لیکن اگر ماں مجھے نہ ملی تو تم سمجھ گئی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حمزہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں کیسے؟ سنو، ہیلو، زوبی نے بوکھلاتے جلدی سے کہا، لیکن تب تک کال کٹ چکی تھی۔ اف، کہاں پھنس گئی ہوں۔ اب ماں کے ساتھ اس ڈفر کو بھی دیکھنا پڑے گا، پہلے اسے راستے سے ہٹانا ہوگا تب ہی ماں کا پتہ صاف کروں گی۔ اف، زوبی نے موبائل پھینکتے بالوں میں ہاتھ ڈالتے غصے سے کہا اور گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگی، جبکہ دروازے میں کھڑا وجود اس کی اگلی پلاننگ سنتے واپس مڑ گیا تھا۔
صبح ماں کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے اس کی دل کی دھڑکن سنتی رہی، لیکن جیسے ہی ہوش بحال ہوئے تو خود کو شاہ کی باہوں میں دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جھٹکے سے اٹھتے اس نے خود کو اس کے حصار سے رہا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھیرا مضبوط ہونے پر زور سے شاہ کے بال کھینچے تو شاہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ گڈ مارننگ ماں جان۔ شاہ نے نیلی نیند کے خمار سے سرخ آنکھوں سے اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھتے مسکراتے کہا، بکواس مت کرو، کس کی اجازت سے تم مجھے یہاں لے کے آئے ہو؟ ماں نے غصے سے چلاتے کہا۔ اف ماں جان، آہستہ بولے، مجھے سنائی دیتا ہے۔ شاہ نے اسے چڑھانے کو کہا۔ چھوڑو مجھے، ماں نے اسے گھورتے حکمیہ انداز میں کہا۔ کیوں چھوڑوں؟ شاہ نے بھی صاف ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں سکون سے نہیں رہنے دے رہے؟ ماں نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے کہا۔ ماں جان، فی الحال تو آپ کو چاہتا ہوں، اور آپ سے کیا چاہتا ہوں یہ اگر ابھی بتا دیا نا تو آپ کی جان مشکل میں آ جانی ہے۔ شاہ نے اس کے ہونٹ کے تل کو دیکھتے مخمور لہجے میں ذو معنی انداز میں کہا، مجھے تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سننی، چھوڑو مجھے۔ ماں بھیگے لہجے میں کہنے لگی تو شاہ نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا اور دھیرے سے اس کے گرد سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو ماں جلدی سے بیڈ سے اتری، لیکن پھر خود کو بنا دوپٹے کے دیکھ شاہ کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے سرخ پڑ گئی۔ سر عام بے نقاب آ گئے ہیں، آج ان کی سخاوت عروج پر ہے، شاہ نے اس کے نازک سراپے کو دیکھتے مخمور لہجے میں کہا تو ماں نے جھکی نگاہیں اٹھا کر اسے ایسے گھورا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی، تو شاہ اس کے تیور دیکھ کر مسکرا دیا۔ بے شرم انسان، دیکھ لوں گی تمہیں۔ ماں نے اس کو بے شرمی سے خود کو گھورتے مسکراتے دیکھ کر غصے سے کہا اور چھپاک سے واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے شاہ کا بلند و بانگ کہا گونجا تھا، اف ماں جان، آپ کی یہ جان لیوا ادائیں اور غصہ سچ میں میری جان لے کر چھوڑے گا، شاہ نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ماں جان، میرے کپڑے بھی نکال دیں اور یہ ڈریس چینج کر کے ریڈ کلر والا پہنے، مجھے یہ کلر پسند نہیں۔ ماں کو بلیک کلر کے سوٹ میں گیلے بالوں کو جھٹکتے دیکھ شاہ نے کہا، کیوں؟ میں کیوں نکالوں کپڑے تمہارے؟ تم خود نکالو، تمہارے ہیں نا، اور تمہیں یہ کلر پسند نہیں ہے نا تو میں کیا کروں؟ مجھے تو یہی کلر پسند ہے، میں چینج نہیں کروں گی، ماں نے بے نیازی سے کہا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھی۔ شاہ نے بھویں تنے اسے دیکھا اور پھر بیڈ سے اترتے اس کی طرف بڑھا۔ ماں جان، میرے کپڑے آپ ہی نکالیں گی کیونکہ آپ میری بیوی ہیں اور میں آپ کا مجازی خدا، اور دوسری بات، آپ یہ ڈریس چینج کریں گی کیونکہ یہ میری یعنی آپ کے شوہر کی خواہش ہے۔ شاہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے آئینے میں اس کے بھیگے بھیگے سراپے کو دیکھتے اٹل لہجے میں کہا، تو ماں نے اسے گھورا، یہ دھونس نہ کسی اور پر جمانا مجھ پر نہیں چلے گی۔ ماں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے غصے سے کہا تو شاہ کو اس کا لہجہ بہت ناگوار گزرا۔ لگتا ہے آپ کو دوسری زبان میں سمجھانا پڑے گا، اگر آپ خود نہیں گئیں تو مجبوراً مجھے یہ زحمت کرنی پڑے گی۔ شاہ نے اس کے بازو کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے سینے سے لگاتے گمبھیر لہجے میں کہا تو شاہ کی اس گستاخی پر ماں کے 14 تبک روشن ہو گئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ایک بار کہہ دیا نا مجھے یہی کلر پسند ہے تو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، ماں نے سٹ پٹاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے کہا، نہیں چھوڑوں گا تب تک جب تک آپ میری بات نہیں مان لیتی، اور یہ بےہودگی نہیں ماں جان، ایک خواہش ہے جو آپ سے پوری نہیں ہو رہی۔ اگر بےہودگی کرنے لگا تو شام تک آپ ایسے مجھے تیور دکھانے کی بجائے مجھ سے شرما رہی ہوتی۔ شاہ نے اس کے بھیگے نقوش کو دیکھتے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تو اس کی معنی خیز بات سن کر ماں کے گال دہکنے لگے۔ شاہ پلیز، میں جا رہی ہوں نا چینج کرنے۔ اس کی نرم گرم سانسیں اور ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ماں سے کوئی بات نہ بن پائی تو اس ضدی انسان سے ہار مانتے بے چارگی سے اسے باز رہنے کا کہا۔ اس کی آواز سن کر شاہ نے پیچھے ہوتے مسکراتے اسے دیکھا جس نے اتنے دنوں بعد اسے شاہ کہہ کر پکارا تھا۔ تھینک یو شاہ کی جان، اب جائیں اور چینج کرنے کے بعد میرے کپڑے بھی نکال دینا، نہیں تو پھر مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑے گا، جو میں خوشی خوشی کرنے کو تیار ہوں۔ شاہ نے اسے رہا کرتے دلچسپی سے اس کے دہکتے گال دیکھتے کہا جو شرم سے لال ہو گئے تھے۔
رہائی ملتے ہی ماں بھاگ کر ڈریسنگ روم میں غائب ہو گئی۔ شاہ اس کی بھرتی دیکھ کر مسکرا دیا۔ ماں اور شاہ جیسے ہی نیچے آئے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ زوبی کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ شاہ نے مسکراتے سب کو سلام کیا اور ماں کے لیے چیئر کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ماں سب کے سامنے اس کی اس حرکت پر شرمندگی محسوس کرتے ہونٹ نیچے بیٹھ گئی۔ زوبی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں کیا کھائیں گی آپ؟ شاہ نے اس کے ساتھ والی چیئر کھینچ کر بیٹھتے پوچھا تو زوبی نے شاہ کو گھورا جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ماں کے صدقے والی جا رہا تھا۔ نو تھینکس، مجھے جو کھانا ہے میں خود لے لوں گی، ماں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور سامنے پڑے جگ سے گلاس میں جوس نکال کر پینے لگی۔ مام ڈیڈ، میں نے اپنی اور ماں کی لندن کی سیٹس بک کروا لی ہیں، ہم دونوں گھومنے جا رہے ہیں، ہنی مون پر۔ شاہ نے سکون سے ناشتہ کرتے ماں کے سر پر بوم پھوڑا۔ ماں نے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا جو بے شرمی سے سب کے سامنے ہنی مون پر جانے کی بات کر رہا تھا۔ پل میں ماں کا چہرہ لال ہوا تھا، اب غصے سے یا شرم سے یہ شاہ کو بھی نہیں پتا تھا، جبکہ اس کے الٹ زوبی کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ گلاس کو پٹکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھتے غصے سے پیچو تاپ کھاتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کا غصے سے جانا شاہ کے ساتھ کسی اور نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس سنڈے کو ہم لوگ جا رہے ہیں پورے 1 ماہ کے لیے، اور اس سے پہلے کہ شاہ بات کو آگے بڑھاتا اور گور افشانیاں کرتا، ماں جلدی سے چیئر سے اٹھی اور سب کو نظر انداز کرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میرا کمپلیٹ ہو گیا، اوکے موم ڈیڈ، پھپھو میں چلتا ہوں، بائے۔ شاہ نے جوس کا گلاس پیتے جلدی سے کہا اور ماں کے پیچھے گیا۔ ماں کہاں ہیں آپ یار؟ شاہ نے کمرہ خالی دیکھتے واش روم اور ڈریسنگ روم کو چیک کرتے کہا۔ کہیں غصے میں اپنے روم میں تو نہیں چلے گئی؟ شاہ نے بڑبڑاتے کہا اور جیسے ہی کمرے سے باہر جانے کو مڑا دروازے میں زوبی کو کھڑا دیکھ کر رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ابرو اچکاتے پوچھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے شاہ، تم پلیز ماں کو چھوڑ دو، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، وہ تم سے ہے بھی بڑی، تمہارا اس کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، تم مجھے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ زوبی نے اس کے قریب جاتے کہا تو شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ، یہ بکواس کرنے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ شاہ نے غصے سے گراتے کہا۔ شاہ پلیز، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، ماں تو تم سے پیار بھی نہیں کرتی، اور تم نے دیکھا نا کیسے وہ اس رات اس لڑکے کے ساتھ تھی، اور وہ لو لیٹر بھی ماں کے تھے، وہ دھوکے باز ہے، تو کیا فائدہ ایسی دھوکے باز لڑکی پر محبت لٹانے کا؟ تم اسے چھوڑ دو، مجھ سے شادی کر لو۔ زوبی نے جنونی انداز میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا تو شاہ نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دباتے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ دفع ہو جا زوبی، اس سے پہلے کہ میں خود پر ضبط کھو دوں، آؤٹ۔ شاہ نے ضبط سے ہونٹ بھینچتے انگلی سے اسے باہر جانے کو کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، تم صرف میرے ہو، ماں کے نہیں، اسے تمہاری زندگی سے جانا ہی ہوگا، اور وہ جائے گی۔ آئی لو یو شاہ، آئی لو یو، زوبی نے اس کے سینے سے لگتے روتے جنونی انداز میں کہا۔ اس وقت وہ کوئی پاگل سائیکو لگ رہی تھی۔ ماں جو اپنی بکس لینے گئی تھی واپس آئی تو زوبی کو شاہ کی باہوں میں دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ شاہ نے زوبی کو پیچھے کرتے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا، ماں کو ساکت دیکھ کر زوبی کو دور جھٹکا۔ ماں تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، شاہ نے اس کی طرف بڑھتے کہا۔ ماں بے یقینی سے اس پر اور پھر زوبی پر ایک نگاہ ڈالتے آنکھوں میں نمی لیے باہر نکل گئی۔ ماں رکو، میری بات سنو، جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے ماں۔ شاہ نے ایک غصیلی نظر زوبی پر ڈالتے ماں کے پیچھے بھاگا، جبکہ زوبی کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ شاہ سائیں، اگر تم میرے نہیں تو ماہ رخ کے بھی نہیں ہوگے۔ پر اسرار سا مسکراتے زوبی نے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ آج دوسرا دن تھا، زوبی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے نمبرز بھی بلاک کر دیے۔ حمزہ کا غصے سے برا حال تھا اور وہ کسی بھی صورت زوبی کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ہیلو زوبی ڈارلنگ، اگر تم نے مجھے بلاک کیا یا میری بات سنے بنا میری کال کاٹی تو میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا اور سب کو سچ بتا دوں گا۔ نیو نمبر سے کال پک ہونے پر حمزہ نے غصے سے گراتے کہا تو زوبی نے ضبط سے آنکھیں مینچتے موبائل کو کان سے ہٹاتے گھورا اور پھر دوبارہ کان سے لگایا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ بولو، اگر ماں کی بات ہے تو انتظار کرو کیونکہ ابھی بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ میری جان چھوڑنے کے کتنے پیسے لوگے؟ بولو، زوبی نے دانت کچکچاتے کہا۔ آج
11 بجے میں یونیورسٹی کے باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کروں گا، آ جانا۔ حمزہ نے سامنے دیوار پر سانپ کی پینٹنگ کو دیکھتے پر اصرار سا مسکراتے کہا، ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، لیکن اس کے بعد نہ تو تم مجھے کوئی کال کرو گے نہ ہی کبھی میرے سامنے آؤ گے، سمجھے؟ زوبی نے غصے سے کہا تو حمزہ نے اوکے کہتے کال کاٹ دی اور فون کو دیکھتے مسکرایا۔ بے وقوف لڑکی، اس کے بعد میں تمہیں کسی قابل چھوڑوں گا تب نا؟ حمزہ نے کمینگی سے ہنستے کہا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ ماں میری بات تو سنیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ شاہ نے ماں کے کمرے میں آتے کہا، اچھا مسٹر شاہ، جو آپ لوگوں نے دیکھا وہ سچ تھا، اسے آنکھیں بند کر کے سچ مان لیا گیا، اور جو میں نے دیکھا وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں لڑکی ساتھ ہوں، کمزور ہوں اور آپ مرد ہیں؟ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی میں مجرم ہوں اور آپ مجرم ہوتے ہوئے بھی بے قصور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مرد ہیں اور میں عورت جو بہت کمزور ہوتی ہے۔ مرد جو بھی کرتا ہے اسے سب معاف ہے، اور عورت وہ بے موت ماری جاتی ہے بنا کسی جرم کے، بنا کسی گناہ کے۔ ماں نے روتے چلا کر کہا، ماں میری بات سنیں۔ کیا سنوں میں؟ اور آپ مجھے صفائیاں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ جو بھی کریں، جس کے ساتھ رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں نے اس کی بات کو بیچ میں ہی ٹوکتے غصے سے بھڑکتے کہا، ماں مجھے پتا ہے آپ بے گناہ ہیں، پتا ہے مجھے کہ آپ پر الزام لگایا گیا ہے، اور یقین کریں اس سب کے پیچھے جو بھی ہے میں بہت جلد اسے سامنے لے آؤں گا۔ شاہ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے کہا تو ماں نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتا ہے تو تم نے اس دن کچھ کہا کیوں نہیں، میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ماں نے حیرت سے اسے دیکھتے کہا تو شاہ نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے بازو چھوڑے۔ مجھے پتا ہے، آپ بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شاہ نے اسے بیڈ پر بٹھاتے کہا، بولو کیا بات کرنی ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ایک بار کہہ دیا نا کہ میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، تو پھر مجھے بلیک میل کیوں کر رہے ہو؟ میں کوئی کمزور یا ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں جو تم سے ڈر جاؤں گی۔ زوبی نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھتے غصے سے دانت کچکچاتے کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو آئی ہو، جانتا ہوں بہت بہادر ہو، اسی لیے تو بنا ڈرے میرے بلانے پر آ گئی۔ ویسے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس نے پر اصرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے زومائی نے کہا تو زوبی نے الجھتے اسے دیکھا، کیسا سرپرائز؟ اگر بتا دیا تو سرپرائز کیسا؟ چلو دکھاتا ہوں، اس نے کہتے گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے باہر روکی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ زوبی نے گاڑی سے باہر نکلتے انجانی نظروں سے اپارٹمنٹ کو دیکھتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، یہ کس کا اپارٹمنٹ ہے اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ زوبی نے اس کے پیچھے جاتے سوالیہ انداز میں پوچھا تو وہ ہنس دیا اور اس کے سوال کو نظر انداز کرتے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے اندر چلا گیا، اور مڑتے زوبی کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ پہلے تو ہچکچائی کیونکہ اپارٹمنٹ خالی تھا اور ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ اندر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حمزہ نے دروازہ بند کیا۔ یہ دروازہ یہ کیوں بند کر رہے ہو؟ کھولو اسے، تمہیں جو بات کرنی ہے ہم باہر جا کر کر لیتے ہیں۔ زوبی نے دروازہ بند ہونے پر گھبراتے اور خوف محسوس کرتے کہا، ارے ایسے کیسے زوبی جان، ابھی تو آئی ہو اور ابھی جانے کا کہہ رہی ہو؟ مجھے خاطر تواضع کا موقع تو دو، یقین کرو تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ کمینگی سے مسکراتے حمزہ نے زو معنی انداز میں سرگوشیانہ کہا، کیا بکواس کر رہے ہو، ہٹو مجھے جانا ہے۔ زوبی نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے غصے سے کہا تو حمزہ نے کھینچ کر اسے واپس کھڑا کیا۔ زوبی جان، یہاں آ کر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، آئی تو تم اپنی مرضی سے ہو مگر جاؤ گی میری مرضی سے۔ چلو، حمزہ نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا جہاں ڈر صاف ظاہر تھا۔ اسے ڈرتے دیکھ حمزہ کے دل کو سکون ملا تھا، وہ اسے کھینچتے کمرے کی طرف بڑھا۔ لیو می یو باسٹرڈ، چھوڑو مجھے نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ آئی سیڈ لیو می یو ڈفر۔ زوبی نے چیختے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے غصے سے کہا۔ حمزہ نے اسے کمرے میں لاتے بیڈ کی طرف پھینکا اور کمرے کو لاک کرتے اسے دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شرٹ کیوں اتار رہے ہو؟ زوبی نے اس کے ارادے دیکھ کر خوف سے زرد پڑتے اٹکتے ہوئے کہا، وہی جو مجھے ماں کے ساتھ کرنا تھا، اب ماں تو ملی نہیں تو تم ہی صحیح۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا اور تم نے دھوکہ دیا، وعدہ خلافی کی اب سزا تو ملنی چاہیے نا۔ حمزہ نے حوص زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو زوبی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو حمزہ، میری بات سنو، میں پوری کوشش کر رہی ہوں اور کامیاب بھی ہو جاؤں گی، تم پلیز ایسا مت کرو اور مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ بلیو می، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ زوبی نے کانپتے ہوئے کہا تو حمزہ ہنس پڑا، اب تو بہت مشکل ہے ڈارلنگ،
اب تم آ ہی گئی ہو تو تھوڑا میں بھی تمہارے حسن کے جلوے دیکھ لوں. تم بھی بہت خوبصورت ہو، ماں سے کم لیکن خوبصورت ہو. اور اب میں اتنا بھی شریف نہیں کہ تمہیں جانے دوں. حمزہ نے شرٹ دور پھینکتے اس کی طرف بڑھتے کہا. زوبی ڈرتے بیڈ سے اترنے لگی، لیکن حمزہ نے اس کی یہ کوشش ناکام بناتے اسے واپس کھینچا اور اس پر جھکا. نہیں پلیز حمزہ، مجھے جانے دو، ایسا مت کرو پلیز. میں سوری بولتی ہوں، مجھے معاف کر دو. نہیں ایسا مت کرو پلیز. زوبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے روتے چلا کر کہا، لیکن وہ بہرا بنا ہوا تھا. زوبی کا رونا چلانا اس پر اثر نہیں کر رہا تھا. باہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی اور اندر اپارٹمنٹ میں وہ اپنی بربادی پر ساکت سے ایک ہی نقطے کو دیکھ رہی تھی. آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن ہونٹ چپ تھے. وہ ظالم درندہ انسان اس کی عزت کو تار تار کر کے سکون سے بیٹھا اسے روتے دیکھ رہا تھا. اب بس کر دو یار، تم ماڈرن لڑکی ہو اور جس کنٹری سے تم آئی ہو وہاں تو یہ سب عام سی بات ہے. یہ ماتم کس لیے کر رہی ہو؟ حمزہ نے نخوت سے اسے روتے دیکھ بیزاری سے کہا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں. تمہیں تمہاری کیے کی سزا ضرور ملے گی جیسے مجھے ملی. تم بھی مکافات عمل کا شکار بنو گے اور مجھے انتظار ہے اس دن کا جب تم اپنے انجام تک پہنچو گے. زوبی نے ہچکیوں سے روتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا. اوہ میں تو ڈر گیا. ہاں یہ مکافات عمل کچھ نہیں ہوتا اور دیکھنا تم انتظار ہی کرتی رہو گی لیکن یہ دن کبھی نہیں آئے گا. حمزہ نے اس کی بات کا مذاق بناتے غرور سے کہا، یہ جانے بنا کہ وہ وقت جلد ہی آنے والا تھا. آئے گا، ضرور آئے گا، اور اس دن تمہارا یہ غرور ریزہ ریزہ ہو جائے گا. زوبی نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور اپنا بکھرا وجود سمیٹتے اس کے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی. بارش میں بھیگے وجود اور بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہوش و حواس سے بیگانہ سیدھی چلتی جا رہی تھی، بنا آس پاس کی پرواہ کیے، بنا راستے کا تعین کیے. فلیش بیک. شاہ بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ ولید صاحب نے وہ لیٹر دیکھتے اس سے پوچھا، جو اب بھی غصے سے پیچ و تاب کھاتے حمزہ کو مارنے کے چکروں میں تھا. لیکن ولید صاحب نے اسے روکے رکھا تھا. ڈیڈ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ماں ایسا گھٹیا کام مر کر بھی نہیں کر سکتی. ان لیٹرز میں ماں کی رائٹنگ کاپی کی گئی ہے، یہ ماں کی نہیں ہے. آپ خود دیکھیں، یہاں ماں کا نام جو لکھا ہے ماہ رخ، یہ ماہ اور رخ ساتھ لکھا ہے جبکہ ماں انہیں الگ الگ لکھتی ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کاپی کیے گئے ہیں. کوئی ہے جو یہ سب کر کے ماں کو ہماری نظروں میں گرانا چاہتا ہے، اور وہ کون ہے یہ میں پتہ لگا کر رہوں گا. ابھی آپ لوگ نکاح کی تیاری کریں اور ماں پر یہ ظاہر مت کریں. وہ اپنی فضول سی ضد پر اڑی ہیں کہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ مجھ سے 1 سال بڑی ہیں. ایسے میں آپ ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ آپ کو ان پر یقین ہے اور آپ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ پھر سے اپنی ضد پر اڑتے آپ کا سہارا لیں گی اور پھر سے شیرنی بن جائیں گی. اسی لیے جب تک نکاح نہیں ہو جاتا آپ کو انہیں اگنور کرنا ہے اور موم کو بھی سمجھا دیں. شاہ نے ولید صاحب سے کہا تو انہوں نے مسکراتے اسبات میں سر ہلایا. ہم سب کو آپ پر یقین ہے ماں، یہ سب ناٹک کیا تھا، نہیں تو آپ مجھ سے کسی صورت نکاح نہیں کرتی. اور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، اس سب کے باوجود بھی آپ کیسے مجھے روکنے پہنچ گئی تھیں. شاہ نے مسکراتے کہا تو ماں نے اسے گھورا. اچھا گھورے مت، مجھے پتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے اور بہت جلد میں اس کی سچائی سب کے سامنے لے آؤں گا. شاہ نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے کہا، تو یہ سب تم نے مجھ سے نکاح کے لیے کیا شاہ؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں بدتمیز انسان. تمہیں احساس ہے میں کتنا روئی ہوں، کتنا تڑپی ہوں؟ جب سب مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے میرا دل کرتا تھا خود کو ختم کر دوں، اور تم میرا تماشا بناتے رہے، سب دیکھتے رہے. ماں نے روتے اس کے بال کھینچتے غصے سے کہا، ہاں ماں جان، مجھے اندازہ ہے آپ کتنی تکلیف میں تھیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر تکلیف، ہر آنسو کا ازالہ کروں گا اپنے پیار، اپنی محبت سے. اب بال تو چھوڑ دیں، گنجا کرنا ہے کیا؟ اگر میں گنجا ہو گیا نا تو دیکھنا ہمارے بچے بھی سب گنجے ہی ہوں گے. شاہ نے ہنستے اپنے بال آزاد کرانے کو اس کے ہاتھ پکڑتے کہا، ہونے دو گنجا، اچھا ہوگا تم گنجے اور تمہارے بچے بھی گنجے ہوں گے. سب تم لوگوں کو گنجا بلائیں گے. اور ماں نے غصے سے کہا، لیکن جیسے ہی اسے اپنی بات کا احساس ہوا تو اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا. شاہ، اس نے چلاتے شاہ کے سینے پر مکہ مارا تو شاہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا. ماں نے سٹ پٹاتے اسے دیکھا. ماں جان، آپ میری زندگی ہو، بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، خود سے بھی زیادہ. میری روح میں بسی ہیں آپ، لیکن آپ کو میری محبت پر یقین ہی نہیں ہے.
جب بھی میں محبت کا اظہار کرنے لگتا ہوں آپ اپنی نفرت کا اظہار شدت سے کرتے، لفظوں کے نشتر چلاتے بے دردی سے میرے دل کے ٹکڑے کر دیتی ہیں، ایسے کہ میری سانسیں رکنے لگتی ہیں اور میں پھر سے اپنے ٹوٹے دل کو جوڑنے آپ کے سامنے محبت کا سودائی بن کر آتا ہوں۔ بہت ظالم ہے آپ، شاہ نے اس کے ہونٹ کے دل کو انگوٹھے سے سہلاتے بھاری لہجے میں کہا تو ماہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاہ مجھے جانا ہے، وہ ماں نے اٹکتے دھونکنی کی مانند چلتی سانسوں کے ساتھ کہنا چاہا جب شاہ نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھتے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ماہ جان ایک بار مجھ پر میری محبت پر یقین کر کے دیکھیں، ایک بار ماہ کو شاہ کا کر دیں، یقین مانے شاہ مر جائے گا لیکن کبھی ماہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی اسے رونے نہیں دے گا، اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں آپ کو، اتنا کہ میری محبت پا کر آپ سب بھول جائیں گی، ہر تکلیف، ہر دکھ۔ شاہ نے بھاری لہجے میں اس کے سیاہ بالوں کو چہرے سے ہٹاتے کہا پتہ ہے مجھے آپ کے بال بہت پسند ہیں، کالی گھٹا سے آپ کا یہ دل ہر بار میرا ضبط آزماتا ہے، مجھے گستاخی کرنے پر مجبور کرتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا، اس ڈر سے کہ اس کے نشے میں کہیں میں بہک گیا اور ہر حد سے گزر گیا تو آپ کی نظروں میں نہ گر جاؤں، لیکن اب میں بہکنا چاہتا ہوں، اسے اپنے لمس سے روشناس کرانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے، پلیز ماں۔ شاہ نے گمبھیر لہجے میں کہتے التجا کی تو ماہ کا سانس سینے میں اٹکا، اس کی باتیں سن کر ہی وہ پسینے میں نہا گئی تھی، اس کی شدتیں کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ شاہ نے اس کا گھبرانا اور اس کے دل کی تیز دھڑکن محسوس کرتے اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں ماہ جان، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، سنڈے کو ہماری فلائٹ ہے اور میری برتھ ڈے بھی آ رہی ہے اور اس برتھ ڈے پر گفٹ میں مجھے ماہ چاہیے، میری ماہ جس کے دل میں بھی شاہ ہو، جو صرف میری ہو اور میرے لیے سجی ہو۔ امید ہے اتنا وقت آپ کے لیے کافی ہوگا، اب اگر آپ چاہیں تو اس دن میری محبت کو ٹھکرا دینا، چاہیں تو اپنا لینا، مجھے انتظار رہے گا۔ شاہ نے اس کی مشکل آسان کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا اور اسے رہا کرتے اس کا لال گلاب سا چہرہ دیکھتے مسکراتے باہر نکل گیا۔ پیچھے ماہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس لیا۔ حمزہ یار کہاں ہے تو؟ راہیل نے کال پک ہونے پر کہا میں اپارٹمنٹ میں ہوں، تو بھی آ جا۔ حمزہ نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے کہا اپارٹمنٹ مطلب آج پھر تو؟ حمزہ تجھے کتنی بار سمجھایا ہے کہ چھوڑ دے یہ سب عیاشیاں، تو میری بات نہیں سنتا، اس سب کا انجام بہت برا ہوتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے۔ راہیل نے اس کی بات سن کر سمجھاتے کہا راہیل اس کا دوست تھا، وہ مار دھاڑ کرتا تھا لیکن لڑکیوں کی عزت سے نہیں کھیلتا تھا اور حمزہ کو بھی روکتا تھا، لیکن حمزہ ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ اب بھی وہ اسے سمجھا رہا تھا لیکن حمزہ بیزاری سے اسے سن رہا تھا۔ راہیل یار تجھے پتا ہے کہ میں تیری بات نہیں سننے والا، تو کیوں اپنا ٹائم برباد کرتا ہے؟ مجھ سے یہ پارسا کا ناٹک نہیں ہوتا، آج کے زمانے میں کوئی پارسا نہیں، سب ڈھونگ کرتے ہیں اور مجھ سے یہ ڈھونگ نہیں کیا جاتا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ حمزہ نے اس کی باتوں کو ہوا میں اڑاتے کہا ابھی تجھے میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن بہت جلد تجھے سب سمجھ آ جائے گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ تب تک دیر نہ ہو جائے اور تجھے پچھتانا نہ پڑے۔ اب آ جا ہوٹل میں تیرا ویٹ کر رہا ہوں۔ راہیل نے تعصب سے کہتے کال کاٹ دی۔ یار یہ سب ہی مجھے کیوں درس دینے لگتے ہیں، بڑا آیا نیک پارسا انسان، حمزہ نے بڑبڑاتے کہا اور موبائل دور پھینکا۔ وہ اجڑی بھیگی ہوئی حالت میں گھر پہنچی۔ فرح جو لاؤنج میں بیٹھی تھی اس کی حالت اور بھیگے وجود کو دیکھ کر انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ زوبی یہ کیا؟ اس کے پاس جاتے ہی فرح کی نظر جیسے ہی اس کی گردن پر پڑے نشانات پر پڑی وہ ساکت رہ گئیں، ان کے زرق نگاہوں سے اس کی حالت چھپی نہیں رہ سکی۔ زوبی نے خالی خالی نظریں اٹھاتے انہیں دیکھا۔ چلو میرے ساتھ، اس کا بازو پکڑتے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اسے کمرے میں لے کر آتے فرح نے گھبراتے پوچھا۔ بتاؤ زوبی، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ فرح نے اسے ساکت سا سامنے دیوار کو گھورتا دیکھا تو اسے جھنجھوڑتے چلا کر پوچھا۔ میں برباد ہو گئی موم، زوبی نے ساکت پتلیاں اٹھائے انہیں دیکھتے کہا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ فرح کا دل بند ہونے لگا۔ میں برباد ہو گئی، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میرا سب کچھ چھین لیا۔
زوبی نے سسک سسک کر روتے کہا اور پھر سب بتاتی چلی گئی۔ فرح سر پکڑتے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ یہ کیا کیا زوبی؟ تم نے خود اپنے ساتھ ظلم کر دیا۔ منع کرتی تھی نا میں تمہیں، منع کیا تھا نا کہ کچھ مت کرنا، لیکن تم باز نہیں آئی۔ ماں کے لیے گڑھا کھودتے تم خود اس گڑھے میں گر گئی۔ اب کیوں آئی ہو یہاں ہمیں بدنام کرنے؟ اس سب کے بعد وہیں پر مر جاتی نا تو مجھے صبر آ جاتا، لیکن تمہارا یہ اجڑا وجود دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھے صبر نہیں آ رہا۔ فرح نے اسے جھنجھوڑتے چیختے کہا تو زوبی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ موم، مجھے مار دیں، اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں، پلیز مجھے نجات دے دیں، مجھے مار دیں۔ زوبی نے روتے ان کے ہاتھ اپنے گلے پر رکھتے التجا کی تو فرح اسے اپنے ساتھ لگاتے رو دی۔ زوبی میری جان، چپ ہو جاؤ، میں کیسے مار دوں؟ ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے؟ اور اگر تم نجات چاہتی ہو نا تو اس رحمان سے مانگو، اور اس سے پہلے اس کے بندوں سے معافی مانگو جس کا تم نے دل دکھایا ہے۔ جب اس کے بندے معاف کر دیں گے تو وہ رحمان بھی معاف کر دے گا۔ ماں سے معافی مانگو جس کی تم نے کردار کشی کی، اگر اس نے معاف کر دیا، اور فکر مت کرو میری جان، تمہارا گناہ گار بھی جلد کافر کردار تک پہنچے گا۔ فرح نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ ماں، مجھے معاف کر دے گی نا؟ زوبی نے روتے پوچھا۔ ہاں ضرور، وہ بہت اچھی ہے، کر دے گی معاف، فرح نے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے کہا۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنی عجیب ہوں کہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ سب لاؤنج پہ بیٹھے تھے، ماں سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی، تبھی زوبی وہاں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، ولی صاحب نے شفقت سے مسکراتے کہا۔ مامو جان، مجھے آپ سب کو کچھ کہنا ہے، زوبی نے ہچکچاتے کہا۔ تو سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ فرح بیگم نے اسبات میں سر ہلاتے اسے تسلی دی۔ مامو جان، ماں بے گناہ ہے، اس رات اس کے کمرے میں جو لڑکا تھا اسے میں نے بلایا تھا، زوبی نے آنکھیں میچتے روتے کہا۔ سب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے، حیران تو ماں بھی رہ گئی، وہ ساکت سی زوبی کو دیکھ رہی تھی۔ اور تم نے اسے کیوں بلایا تھا یہ بھی بتاؤ نا سب کو، شاہ نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ میں ماں سے نفرت کرتی تھی کیونکہ شاہ اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ میں شاہ سے محبت کرتی ہوں، اور میرا رشتہ بھی شاہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے شاہ نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے شاہ سے دور کر دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے میں نے وہ چال چلی۔ زوبی نے ماں کو دیکھتے کہا جو آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے جوس میں نشے کی دوائی ملائی اور ماں کو گلاس اٹھاتے دیکھ بھی چکی تھی کہ اب یہ جوس پی لے گی، لیکن شاید اس نے جوس نہیں پیا تھا، اسی لیے اس رات وہ جاگ گئی تھی۔ زوبی کی بات سن کر ماں کو وہ دن یاد آیا جب وہ سوپ کا گلاس پینے لگی تھی کہ پیچھے سے شاہ نے آ کر اسے ڈرایا تھا، جس کی وجہ سے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا تھا۔ مطلب اگر اس دن شاہ کی وجہ سے وہ گلاس نہ ٹوٹتا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ہی اس کی ہینڈ رائٹنگ کاپی کروا کر وہ لیٹر الماری میں چھپائی، اور جس دن حمزہ اسے یونیورسٹی میں تنگ کر رہا تھا میں نے چھپ کر دونوں کی پکس بنا لی تھی، وہ بھی میں نے ہی الماری میں رکھی۔ لیکن جب ماں جاگ گئی تو میں نے شور مچاتے آپ سب کو بلایا تاکہ آپ سب ماں کو اس کے ساتھ دیکھ کر ماں پر شک کریں، اور شاہ اس سے بدگمان ہوتے نفرت کرنے لگے، اور ماموں غصے میں اس کا نکاح حمزہ سے کروا دیں، لیکن اس کے الٹ ہوا، شاہ نے ماں سے نکاح کر لیا۔ چٹاک، آمنہ بیگم نے غصے سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو، اتنے گرے ہوئے کام کر سکتی ہو، شکر ہے کہ میں نے تم جیسی ناگن کو اپنی بہو نہیں بنایا، مجھے اس دن ہی پتہ لگ گیا تھا جب تم فون پر اس سے بات کر رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے نفرت سے اسے دیکھتے کہا۔ ماں بیٹا، تم ہم سب کو معاف کر دینا، ہم سب نے اس کے جھوٹ پر یقین کیا، ہمیں معاف کر دینا۔ آمنہ بیگم نے کہا تو ماں کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا، اور اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دے ممانی، اس سب میں ماں کا کوئی قصور نہیں، وہ بد کردار نہیں ہے، میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا، اور آج میں خود اس گڑھے میں گر گئی۔ میں نے ماں کی کردار کشی کی، اس کو رسوا کرنا چاہا، اور آج میں رسوا ہو گئی، آپ سب مجھے معاف کر دیں پلیز، بہت تکلیف میں ہوں۔ زوبی نے روتے ہاتھ جوڑتے کہا تو ولید صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا، جبکہ فرح بھی رونے لگی تھی۔ ماں، تو مجھے معاف کر دو نا، دیکھو مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی، میں برباد ہو گئی، اب میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، تو مجھے معاف نہیں کرو گی تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔
میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ زوبی نے روتے اس کے پیروں میں بیٹھتے کہا تو ماں جلدی سے پیچھے ہوئی، جبکہ زوبی کی بات سن کر سب ساکت ہوئے تھے۔ ایسا کیا ہوا تھا زوبی کے ساتھ؟ کیا وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے؟ آمنہ بیگم نے فرح کو دیکھا جو ان کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، جبکہ زوبی کی بات سمجھتے شاہ کی شریانیں پھولی تھیں۔ وہ نیچے بیٹھی سسک کر رو رہی تھی۔ ماں نے اس کے پاس بیٹھتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زوبی، خدا گواہ ہے، میں نے کبھی تمہارے یا کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کسی کا برا نہیں چاہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میری قسمت میں یہ سب لکھا تھا۔ تم رو مت۔ ماں نے اس کے بندھے ہاتھ کو کھولتے کہا تو زوبی اس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں، میں گناہ گار ہوں تمہاری، اور دیکھو مجھے میرے گناہوں کی سزا کتنی بھیانک ملی ہے، مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا۔ زوبی ٹوٹ گئی۔ ماں، میرا غرور سب مٹی میں مل گیا، تو مجھے معاف کر دو۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو مجھے سکون نہیں آئے گا۔ زوبی نے روتے کہا، اگر تمہیں اس سے سکون ملتا ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا زوبی۔ ماں نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا اور اسے اپنے گلے سے لگایا، جبکہ شاہ غصے سے باہر نکل گیا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا، جیسی بھی تھی زوبی اس کی کزن تھی، اور اس بار وہ حمزہ کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ حمزہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکل کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب شاہ نے اس کو کالر سے پکڑ کر گاڑی سے دور پھینکا۔ تم اب کیا لینے آئے ہو؟ اب تو میں نے کچھ نہیں کیا اور تمہارے سامنے بھی نہیں آیا، حمزہ نے اسے دیکھتے گھبراتے کہا۔ کچھ نہیں کیا خبیث انسان، آج میں تجھے جان سے مار دوں گا، تو میرے گھر کی عزت سے کھیلے گا اور میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا، بے غیرت سمجھا ہے کیا؟ شاہ نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے کہا تو حمزہ کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ شاہ نے اس کے منہ پر مکہ مارتے اسے پیچھے پھینکا اور گاڑی سے اپنا ریوالور نکالتے کہا۔ حمزہ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی خوف سے سفید پڑ گیا۔ دیکھو شاہ، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، حمزہ نے اٹکتے کہا، لیکن شاہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ شاہ نے جیسے ہی اس پر ریوالور تانا، حمزہ نے ہاتھوں میں مٹی بھرتے اس کی آنکھوں کی طرف اچھالی۔ مٹی جیسے ہی شاہ کی آنکھوں میں پڑی، حمزہ نے جلدی سے اٹھتے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی بھگا لے گیا۔ یو بلڈی بچ! شاہ اٹھتے آنکھیں صاف کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اس کے پیچھے گاڑی لگا دی۔ حمزہ سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس نے گالی لڑکیوں والی کیوں دی ہے؟ بچ کیوں کہا اسے؟ خیر آگے جاتے ہیں۔ یہ سالہ خبیث کہاں سے آ گیا؟ حمزہ نے اس کی گاڑی کو دیکھتے غصے سے کہا اور سپیڈ بڑھا دی۔ شاہ نے ہونٹ بھینچے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کرتے سپیڈ بڑھائی۔ ابے بریکٹ گالی، چھوڑ دے پیچھا تیری، بریکٹ پھر گالی۔ حمزہ نے غصے سے گالیاں بکتے پیچھے اس کی گاڑی کو دیکھتے کہا۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا، سامنے سے آتے ٹینکر کو دیکھ کر بوکھلاتے گاڑی سنبھالنے کی کوشش کی لیکن سنبھال نہیں پایا اور گاڑی ٹینکر سے لگتے الٹتے دور جا گری۔ ایک درد کی لہر حمزہ کے جسم میں دوڑی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ شاہ نے اس کی گاڑی کے آس پاس لوگوں کو جمع دیکھ ایک نظر اس کی گاڑی کو دیکھا اور اس کے انجام پر گاڑی واپس موڑ لی۔ اس کے جرم کی سزا قدرت نے خود ہی اسے دے دی تھی۔ حمزہ کی جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ اس کا جسم پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا اور آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ آج 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ حمزہ نے اٹھنا چاہا لیکن وہ حرکت نہیں کر پایا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں جان نہ ہو۔ خوف سے اس نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا اور انہیں حرکت دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ حمزہ، تجھے ہوش آ گیا، تو ٹھیک ہے نا؟ شکر میرے اللہ۔ راہیل نے اندر آتے اسے چھت کو گھورتے دیکھا۔ راہیل، میں اٹھ کیوں نہیں پا رہا، مجھے اٹھاؤ، حمزہ نے اسے دیکھتے کہا تو راہیل نے ہونٹ بھینچتے اسے دیکھا۔ حمزہ، تجھے بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، راہیل نے اس کے پاس جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حمزہ، اس ایکسیڈنٹ میں تو اپنی ٹانگیں کھو چکا ہے، اب تو کبھی چل نہیں پائے گا۔ راہیل نے اس کے سر پر بوم پھوڑا تو حمزہ ساکت رہ گیا اور پھر اس کے کانوں میں زوبی کی آواز گونجی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی جیسے مجھے ملی۔ تم بھی مکافات عمل کا شکار بنو گے اور مجھے انتظار ہے اس دن کا جب تم اپنے انجام تک پہنچو گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معذور نہیں ہوا، جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے الفاظ یاد کرتے حمزہ نے چلاتے کہا، کتنا بھیانک مکافات عمل ہوا تھا، وہ ساری زندگی کے لیے محتاج ہو گیا تھا، ناکارہ ہو گیا تھا۔ راہیل کو بہت دکھ تھا، اسے شدت سے روتے دیکھ اس نے اسے تسلی دی۔ حمزہ، ہمت کرو، ایسے رونے سے کیا ہوگا، تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سچ ہے، اب تمہیں اپنی اس معذوری سے لڑنا ہے، اس سب کا سامنا کرنا ہے، راہیل نے کہا تو حمزہ نے اسے دیکھا۔
تو میرا دوست ہے، تو مجھے سمجھاتا ہے، لیکن میں نے تیری بات نہیں مانی اور دیکھ آج مجھے اس کی بددعا کھا گئی۔ راہیل تو پلیز اسے بلا دے، اسے کہے ایک بار مجھ سے مل لے، مجھے معاف کر دے، صرف ایک بار مجھے معافی مانگنے کا موقع دے، پلیز اسے لے آ۔ حمزہ نے روتے اس کی منت کرتے کہا، کس کو لے آؤں؟ راہیل نے الجھتے پوچھا۔ زباریہ حسن کو، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، اس کی بددعا مجھے کھا گئی، اس نے کہا تھا کہ مکافات عمل ہوگا اور میرا غرور مٹی میں مل جائے گا، لیکن میں نے اس کی بات کا مذاق بنایا۔ تو اسے لے آ، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے پلیز۔ حمزہ نے روتے ہوئے کہا، اوکے میں لے آؤں گا، تو اس کا ایڈریس بتا، میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ مان جائے۔ راہیل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دیتے کہا تو حمزہ نے اسے ایڈریس بتایا۔ راہیل ایڈریس نوٹ کرتے باہر نکل گیا، پیچھے حمزہ کو پچھتاووں نے گھیر لیا۔ ماں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی جب شاہ نے اندر آتے گلا کھنکھارتے اسے متوجہ کرنا چاہا، لیکن ماں نے اس کی موجودگی محسوس کرتے اسے اگنور کر دیا۔ شاہ نے آنکھیں سکیڑتے اسے گھورا اور پھر اس کے قریب جاتے کتابوں کو سائڈ پر کرتے بیڈ پر دراز ہوتے اس کی گود میں سر رکھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ شاہ ہٹو، مجھے پڑھنا ہے۔ ماں نے سٹ پٹاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، لیکن شاہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ شاہ کی جان، جب میں آپ کے پاس ہوں نا تو آپ کی توجہ صرف مجھ پر ہونی چاہیے اور کسی پر نہیں۔ آپ مجھے اگنور کریں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور کتنے دن ہو گئے ہیں آپ نے مجھے بریانی بنا کر نہیں دی؟ شاہ نے شکوہ کرتی نظریں اٹھاتے اسے دیکھتے کہا، شاہ پلیز، بس یہ فائنل ایگزامز ہیں، اس کے بعد سارا ٹائم تمہارا، ابھی مجھے پڑھنے دو۔ ماں نے کہتے بک کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا جب شاہ نے اس کی گردن کے اطراف میں بازو حائل کرتے اسے خود پر جھکایا۔ نیچے جھکنے سے ماں کے کھلے بال دونوں پر گھٹا کی طرح چھا گئے۔ شاہ، ماں نے اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتے گھبراتے سرگوشیانہ انداز میں کہا، جبکہ شاہ اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا جس سے اس نے شاہ پکارا تھا۔ شاہ کی جان، شاہ نے اس کی سرگوشی پر مسکراتے بھاری لہجے میں کہا، مجھے پڑھنا۔ ماں ابھی کہنے ہی لگی تھی کہ شاہ نے اوپر ہوتے اس کے باقی کے الفاظ کو قید کر لیا، نرمی سے اسے چھوتے رہا کیا اور ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی جو پھٹی آنکھوں سے ساکت سے لال ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہ جان، میرے پیار کی پہلی مہر، یہ چھوٹی سی گستاخی ہے، اب آپ میرا ضبط آزماتے میرا امتحان نہ لیں، ورنہ میری جنون خیزیاں برداشت کرنا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ شاہ نے اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے سرگوشی کی تو ماہ کا چہرہ سرخ اناری ہو گیا، ایسے جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ وہ جلدی سے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتے سیدھی ہوئی، دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر اسے پاگل کر رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بس اتنی ہمت ہے؟ ویسے تو بڑی بہادر بنتی ہیں، اب کیا ہوا، ساری بہادری ہوا ہو گئی؟ شاہ نے اس کے گھبرانے پر ہنستے ہوئے کہا، شاہ پلیز تنگ مت کرو، نہیں تو میں چھوٹی ماں سے شکایت لگا دینی ہے۔ ماں نے سٹ پٹاتے کہا تو شاہ نے اٹھتے ابرو اچکاتے اسے دیکھا، یہاں تو موم سے شکایت کر سکتی ہیں، لیکن بعد میں کس سے شکایت کریں گی؟ کل تو ہماری فلائٹ ہے۔ تو کیا کریں گی آپ وہاں تو آپ میرے رحم و کرم پر ہوں گی، میں جو چاہے کروں۔ شاہ نے ابرو اچکاتے اسے ڈرایا تو ماہ نے ڈرتے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اف میری جان، مجھے آپ کی آنکھوں میں خوف، مجھے دیکھ کر خوف نہیں پیار نظر آنا چاہیے، ڈرے مت۔ آپ کا شاہ آپ کو کبھی ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہ نے اس کے ہاتھوں پر ہونٹ رکھتے نرمی سے کہا تو ماہ مسکرا دی۔ ہنسی تو مطلب پٹی، تھینک یو ماہ جان۔ شاہ نے اس کے مسکراہٹ پر شرارت سے آنکھ ونک کرتے کہا تو ماہ نے اسے گھورا اور پھر مسکرا دی۔ زوبی لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی جب بیل بجنے پر گیٹ پر گارڈ کو نہ دیکھ کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ جی کون؟ زوبی نے گیٹ کھولے بنا پوچھا تھا۔ جی میں راہیل ہوں، شاہ کا دوست، مجھے اس سے ملنا ہے، راہیل نے نسوانی آواز سن کر کہا تو زوبی نے ہچکچاتے گیٹ کھول دیا۔ راہیل کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی وہ ساکت رہ گیا۔ ایمبرائڈرڈ لیمن کلر کے سوٹ میں سنہری بالوں کو کیچر میں قید کیے بنا میک اپ کے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسٹر راہیل، شاہ اندر ہے، آپ جا کر مل لیں۔ زوبی نے اس کے گور گور کر دیکھنے پر غصے سے دانت کچکچاتے کہا، سوری، مجھے شاہ سے نہیں زباریہ سے ملنا ہے۔ اگر میں اس کا نام لیتا تو آپ گیٹ نہیں کھولتی، اسی لیے شاہ کا نام لینا پڑا۔ آپ پلیز مس زباریہ کو بلا دیں۔ راہیل نے مسکراتے کہا تو زوبی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو زباریہ سے کیا کام ہے اور وہ آپ کو جانتی ہے کیا؟ زوبی نے ہاتھ باندھتے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ جی میں ان کا دوست ہوں، وہ مجھے اچھے سے جانتی ہیں، انفیکٹ اس نے ہی تو مجھے یہاں بلایا ہے۔ آپ اسے کہیں تمہارا دوست آیا ہے؟ راہیل نے جھوٹ بولنے کے ریکارڈ توڑتے کہا تو زوبی نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔
झूठा इंसान कितने झूठ बोलता है। ज़ुबी ने दिल ही दिल में कहा, ओह फिर तो आप भी ज़ुबारिया को जानते होंगे। ज़ुबी ने दांत पीसते कहा तो राहील हंस दिया। ऑफ कोर्स, दोस्त हो तो जानता हूँ। अब आप प्लीज़ उसे बुला दें। राहील ने उसके सवालों पर जिद छोड़ते कहा, जी मैं ही हूँ ज़ुबारिया, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानती हूँ, आपको मिलने बुलाया है। मुझे भी आज ही पता लगा कि मेरा दोस्त भी है। झूठे इंसान, कब से झूठ बोले जा रहे हो, शर्म नहीं आती? चलो निकलो यहाँ से। ज़ुबी ने तंजिया लहजे में कहते आखिर में गुस्से से कहा तो राहील साकित रह गया। मतलब हमजा ने इस लड़की के साथ। राहील की आंखें पल में सुर्ख हुई थीं, लेकिन फिर खुद पर जब्त करते उसने जबरन मुस्कुराते ज़ुबी को देखा। जी मैं आपका दोस्त हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मुझे आपके नाम के अलावा आपके बारे में और कुछ नहीं पता। राहील ने शर्मिंदगी से कहा, ठीक है जो भी बात करनी है जल्दी करो और जाओ। ज़ुबी ने बेजारी से कहा, मुझे हमजा के बारे में आपसे बात करनी है, आप प्लीज़ उससे मिलने, वो बहुत तकलीफ़ में है। राहील ने एक ही सांस में कहा, जबकि हमजा का नाम सुनकर ज़ुबी के ज़ख्म हरे हुए थे। उसने सुर्ख आंखों से राहील को देखा। ओह तो तुम उस घटिया इंसान के दोस्त हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना, मिलना तो दूर की बात है, जाओ यहाँ से। ज़ुबी ने चिल्लाते कहा, प्लीज़ ज़ुबी, मुझे पता है वो तुम्हारा मुजरिम है, लेकिन वो अपने अंजाम को पहुँच गया है, तुम प्लीज़ एक बार उससे मिल लो। राहील ने इल्तिजाया अंदाज में कहा। अंजाम को पहुँच गया, क्या मतलब? ज़ुबी ने उलझते पूछा। उसका एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में है, मुझे उसने भेजा है कि तुम्हें ले आऊँ। वो तुमसे बात करना चाहता है, तुम प्लीज़ उससे मिल लो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। राहील ने कहा तो ज़ुबी ने कुछ सोचते अस्बात में से हिलाया। ठीक है चलो। ज़ुबी ने दुपट्टा सर पर ओढ़ते कहा और उसके पीछे जाते उसकी गाड़ी में बैठ गई। राहील ने मिरर से उसे देखते गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर डाल दी। अस्पताल पहुंचते ही वो गाड़ी से निकलकर राहील की पैरवी करते उसके पीछे गई। एक कमरे के बाहर रुकते राहील ने उसे अंदर जाने का इशारा करते खुद भी अंदर गया। हमजा। राहील ने अंदर जाते बेड पर सोए हमजा को इशारा किया तो उसने आंखें खोलकर राहील को देखा और फिर उसके पीछे वजूद को देखकर उसकी आंखें भीगी थी। ज़ुबी ने उसको बेड पर पड़ा देख राहील को देखा। ज़ुबारिया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, और देखो मेरा अंजाम तुम्हें इंतज़ार था ना, देखो कितना भयानक अंजाम हुआ है। मैं नकारा हो गया हूँ, मोहताज हो गया हूँ, तुम्हारी बद्दुआ मुझे खा गई। हमजा ने रोते इल्तिजा करते कहा तो ज़ुबी ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते उसे देखा। माफ़ कर दो, तुमने मुझे माफ़ किया था? कितना रोई थी मैं, माफ़ी मांगी थी, लेकिन तुमने नहीं किया। मेरी छोटी सी गलती की तुमने इतनी बड़ी सज़ा दी थी, मेरा सब कुछ छीन लिया, और अब कहते हो कि माफ़ कर दूँ? कभी नहीं, कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारा ये अंजाम देखकर मुझे खुशी हो रही है, सुकून मिल गया है मुझे। अब तुम किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेल पाओगे। मुझे कुदरत का ये इंसाफ पसंद आया। ज़ुबी ने आंसू साफ करते मुस्कुराते कहा और बाहर की तरफ बढ़ी तो हमजा ने नफ़ी में सर हिलाते उसे देखा। प्लीज़ ज़ुबी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ ऐसे मत जाओ, मुझे माफ़ किए बिना मत जाओ, हमजा ने चिल्लाते कहा तो ज़ुबी ने मुड़कर उसे देखा। मैं वो सब नहीं भूल सकती, दुआ करो कि भूल जाओ, जिस दिन भूल गई तो मैं माफ़ कर दूंगी। मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ से आई थी, पाकिस्तान मुझे रास नहीं आया। ज़ुबी ने उसे देखते सपाट लहजे में कहा और बाहर निकल गई। राहील भी हमजा पर एक अफसोस भरी नज़र डालते उसके पीछे गया था। आप कहाँ जा रही हैं? राहील ने उसके साथ चलते कहा। मैं इंग्लैंड वापस जा रही हूँ। ज़ुबी ने आंसू साफ करते तेज तेज चलते कहा। लेकिन क्यों? राहील के सवाल पर ज़ुबी ने अचंभे से उसे देखा। क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब आपके सवाल ख़त्म हो गई हो तो मैं जाऊँ? ज़ुबी ने दांत पीसते कहा। नहीं। राहील ने मखमूर निगाहों से उसे देखते कहा तो ज़ुबी ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब नहीं? मतलब आप ना जाएं। राहील ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते कहा। क्यों? मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं, आपको इससे क्या? आप जाएं, अपने दोस्त को संभालें। ज़ुबी ने गुस्से से कहा और आगे बढ़ गई। पर मुंह बसोरते उसके बिहेवियर पर राहील उसके रूट बिहेवियर पर मुंह बसोरते उसके पीछे भागा। आप रुक नहीं सकती? किस लिए? ज़ुबी ने फिर से उसके सवाल पर जिद छोते कहा। मेरे लिए। राहील ने उसकी आंखों में देखते कहा। व्हाट? आर यू मैड? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना आपके दोस्त ने मेरे साथ। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। ज़ुबी ने हैरत से चिल्लाते कहा और एंड पर होंठ भींचे उसे डॉक्टर का मशवरा दिया। तो आप मेरा इलाज कर देना। देखिए, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है। मैं भी कोई शरीफ पारसा इंसान नहीं हूँ। आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी बात पर गौर करना। आप मर जाएं, और अगर आप चली भी गई ना
تو میں آپ کے پیچھے انگلینڈ آ جاؤں گا اور تب تک آپ کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ راہیل نے التجا کرتے اٹل لہجے میں کہا، تم پاگل ہو کیا؟ مجھ جیسی استعمال شدہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم واقعی پاگل ہو۔ زوبی کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا، اسے جھڑکتے وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ پاگل ہوں آپ کے لیے، اس پاگل کو اپنا لیں پلیز۔ راہیل نے دروازہ واپس بند کرتے التجا کی تو زوبی نے اسے گھورا۔ تم؟ ہاں میں۔ راہیل نے اس کی بات کو کاٹتے کہا تو زوبی نے دانت پیستے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ دیکھو، دیکھ رہا ہوں، تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ زوبی نے غصے سے چڑھتے کہا، کیونکہ میں پاگل ہوں اور پاگل کسی کی نہیں سنتے، صرف اپنی کرتے ہیں۔ راہیل نے اس کے غصے سے لال چہرے کو دیکھتے مسکراتے کہا، تو پھر میں ہاں سمجھوں نا؟ کل موم ڈیڈ کو بھیجوں گا اور اگر آپ نے انگلینڈ بھاگنے کا سوچا بھی تو میں وہیں پہنچ جاؤں گا، اسی لیے وہاں جانے کے بارے میں سوچنے کی بجائے میرے بارے میں سوچیں، اوکے؟ راہیل نے تنبیہ کرتے کہا تو زوبی نے اسے گھورا۔ شادی کے بعد جتنا گھورنا ہے گھور لینا، ابھی مجھے شرم آتی ہے۔ راہیل نے شرارت سے آنکھیں بنک کرتے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو زوبی اس ڈھیٹ انسان کی ڈٹائی پر غصے سے پیچو تاپ کھاتے گاڑی میں بیٹھی۔ راہیل دوسری طرف سے بیٹھا اور گاڑی آگے بگا دی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اب زوبی کو شادی کے لیے منا کر ہی چھوڑے گا، چاہے اس کے لیے کتنا ہی خوار کیوں نہ ہونا پڑے۔ آج لندن آئے انہیں دوسرا دن تھا۔ شاہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج اس کی برتھ ڈے تھی اور ماں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا گفٹ دے۔ اس نے شاہ کے آنے سے پہلے اس کے لیے کیک بنایا اور کمرے کو پھولوں اور کینڈل سے سجانے کے بعد وہ ریڈ کلر کا فراک لے کر تیار ہونے لگی۔ ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے اس نے قدموں کی آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی سے آ کر لائٹ آف کر دی۔ ماں کہاں ہیں آپ؟ ماں آنسر می یار۔ شاہ نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے پریشانی سے اسے پکارا لیکن جواب ندارت۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شاہزل، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ماں لائٹ آن کرتے مسکراتے گنگنائی تو شاہ نے سرپرائز ہوتے مسکراتے مڑ کر اسے دیکھا۔ ریڈ لانگ فراک میں ریڈ لپسٹک لگائے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ شاہ میسمرائز ہو گیا۔ ماں نے اس کی بولتی نظروں سے گھبراتے سرخ ہوتے نگاہیں جھکائیں۔ شاہ بھاری قدم لیتے اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب جاتے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے شاہ نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ تھینک یو ماں جان، اتنے خوبصورت انداز میں وش کرنے کے لیے۔ شاہ نے اس کے گھبرائے چہرے پر پھونک مارتے کہا تو ماں نے نظر اٹھاتے اسے دیکھا۔ شاہ وہ کیک ٹھنڈا ہو رہا ہے، چلو کیک کاٹیں۔ ماں نے اس کی مخمور جذبے لٹاتی نیلی آنکھوں سے گھبراتے الٹا سیدھا بولتے کہا تو شاہ اس کی بوکھلاہٹ پر ہنس دیا۔ چلے شاہ کی جان، پہلے کیک کاٹ لیتے ہیں، کہیں کیک ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ شاہ نے شرارت سے اسے دیکھتے کہا تو ماں جلدی سے ٹیبل کی طرف بڑھی۔ شاہ مسکراتے اس کے پیچھے گیا۔ ماں نے نائف اٹھاتے اس کی طرف بڑھائی تو شاہ نے اس کا نائف والا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے اس کے اطراف سے بازو کا حصار باندھتے نائف والا ہاتھ پکڑا۔ ماں کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا، اس کے حصار میں وہ سانس تک رک گئی۔ اب کیک کاٹتے ہیں، شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑتے کیک کاٹنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شاہزل، ماں نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اگر شاہ اس کے اتنے قریب نہ ہوتا تو نہ سن پاتا۔ کیک کاٹنے کے بعد شاہ نے کیک کا ٹکڑا لیتے ماں کی طرف بڑھایا تو ماں نے منہ کھولتے ایک بائٹ لی اور پھر اس کے ہاتھ سے کیک لے کر پیچھے ہوتے شاہ کو کھلایا۔ اب میرا گفٹ، شاہ نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو ماں نے حیرت سے شاہ کو دیکھا۔ یہ سرپرائز گفٹ ہی تو ہے شاہ، ماں نے کیک کی طرف اشارہ کرتے کہا، لیکن مجھے دوسرا گفٹ چاہیے۔ شاہ نے اس کے اوپر والے ہونٹ پر لگی کریم کو دیکھتے ذو معنی انداز میں کہا تو ماں الجھ گئی۔ دوسرا گفٹ تو اویلیبل نہیں ہے، ماں نے کندھے اچکاتے کہا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں خود ہی گفٹ لے لیتا ہوں، اجازت ہے؟ شاہ نے مسکراتے پوچھا۔ اوکے، ماں نے اسپات میں سر ہلاتے کہا تو شاہ نے اس کی اجازت ملتے ہی اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا اور اسے خود میں قید کر لیا۔ ماں نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے مدہوش سا اسے اپنے لمس سے روشناس کرا رہا تھا۔ ماں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے رہا ہونے کی کوشش کی لیکن شاہ کی گرفت سخت ہو گئی۔ ماں کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں بند کر دی۔
شاہ نے اس سے رہا کیا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ شاہ نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر چھائے رنگوں کو دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ماہ نے اس کی نظروں سے گھبراتے کہا تو شاہ نے مسکراتے اسے دیکھا اور واپس کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ ماہ جان، ہم یہاں ہنی مون پر آئے ہیں، نیند پوری کرنے نہیں، اسی لیے بھول جائیں کہ میں آپ کو سونے دوں گا۔ شاہ نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کرتے بھاری لہجے میں کہا تو اس کے ارادے جان کر ماہ کا چہرہ رونے والا ہو گیا۔ ماہ جان، آج راہ فرار ممکن نہیں، آپ کو وقت دیا تھا جو اب پورا ہو چکا ہے، اب یہ آپ پر ہے، چاہے تو میری محبت کو اپنا لیں، چاہے تو دھتکار دیں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ شاہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے کہا تو ماہ نے ایک نظر اسے اور ایک نظر اس کے بڑھے ہاتھ کو دیکھا۔ کافی دیر تک جب ماہ نے ہاتھ نہیں تھاما تو شاہ نے پھیکا سا مسکراتے ہاتھ پیچھے کیا اور اسے دیکھتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ماہ نے اسے جاتے دیکھ جلدی سے جا کر اس کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھ میں قید کیا تو شاہ رک گیا اور اپنے ہاتھ میں قید اس کے مومی ہاتھ کو دیکھتے مسکراتے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے گھبرائی سی اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ ماہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میری جان، گھبرائیں نہیں، اپنے شاہ پر یقین کریں، آپ کو ہرٹ نہیں کروں گا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ کمرے کی لائٹ بند کرتے بھاری لہجے میں بولا۔ کینڈلز کی مدھم روشنی اور پھولوں کی خوشبو ماحول کو رومانوی بنا رہی تھی۔ شاہ ماہ کے نازک وجود کو اپنی محبت کی بارش میں بھگاتے اس پر شدتیں لٹانے لگا۔ ماہ نے بھی خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ اپنی خاطر جگے ہو، سوئے ہو، اپنی خاطر ہنسے ہو، روئے ہو، کس لیے آج کھوئے کھوئے ہو، تم نے آنسو بہت پیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے، صرف میرے ہو کے رہو، تم ازل سے دکھوں کے ڈیرے ہو، چاہے خود کو غموں میں گھیرے ہو، جب سے پیدا ہوئے ہو میرے ہو، آج کھولیں گے لب سیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے، صرف میرے ہو کے رہو۔ اب مجھے اپنے درد سہنے دو، دل کی ہر بات دل سے کہنے دو، میری باہوں میں خود کو بہنے دو، مدتوں زخم خود سیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے، صرف میرے ہو کے رہو، تم میرے ہو کے رہو۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود بھی تیار ہو جاؤ اس گڑھے میں گرنے کے لیے، کیونکہ وہ گڑھا دوسروں کے لیے نہیں، آپ اپنے لیے کھود رہے ہو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ کریم اللہ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ انصاف کرتا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، پر جب پڑتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اسی لیے کسی کا برا مت سوچو، کسی کے ساتھ برا مت کرو یہ سوچ کر کہ کون دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، یا پھر یہ سوچ کر گناہ کرنا، ظلم و جبر کرنا کہ یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، بگاڑنے سنوارنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر سامنے والا کمزور ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہو تو درگزر کرو، نیچا مت دکھاؤ، یہ دنیا فانی ہے تو یہاں مسافر بن کر رہو، یہ مت سمجھو کہ تمہاری یہ بادشاہت، یہ فرعونیت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، یہ سفر یہیں پر تمام ہوا، امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel بے دردی by سیرت شاہ. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.